مسجد میں داخل ہوں۔ اب ہم آتے ہیں طواف کی طرف۔ طواف کہتے ہیں 7 چکر لگانے کو، اس کو مزید بھی تفصیل میں دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ذرا بیت اللہ کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ پیارا گھر ہے جس کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ پتھر ہے، اس کی عبادت ہم نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس گھر کو عظمت عطا فرمائی، اللہ کا گھر سمجھ کے ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کی ذاتی تجلیات اس گھر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، لہٰذا ہم ان تجلیات کا طواف کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ان تجلیات کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کی ذاتی تجلیات کا، اللہ کا حکم سمجھ کے ہم طواف کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ باتیں کیسے کرنا ہے وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں، صرف کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ یہ حجر اسود ہے، یہ حجر اسود ہے، میرا اگر کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے جو یہ ہل رہا ہے نا، دیکھیں اندازتاً یہ وہ جگہ ہے، یہاں اس لائن تک جب ہم ایک ہی راستہ انہوں نے جو محرم ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم یہاں سے داخل ہو کے یہاں سے آتے ہیں تو پھر یہ سامنے یہ والی جگہ، یہ جگہ یہ حجر اسود ہے، پھر اس کو ملتزم کہتے ہیں، اس دروازے کی اس حدود سے لے کے یہاں تک اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ حتیم کا وہ ایریا ہے، اسے حتیم کہا جاتا ہے، یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، اور یہاں پہ کسی وقت وہ نفل پڑھنے کی اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں تو اندر جانے کا موقع نہیں ملتا، تو اس جگہ پہ جس نے نفل پڑھ لیے تو یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ اس کی ایک لائن میں وضاحت کر دیتا ہوں، جب یہ دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ بیت اللہ دوبارہ تعمیر ہوا، قریش نے کیا، تو ان کے پاس جتنا مال تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت، تو اس وقت کفار کے مشرکین مکہ نے جب آپس میں اس بیت اللہ کے لیے چندہ کیا یا پیسے رکھے، شرائط یہ تھی کہ حق حلال کا پیسے ہونے چاہیے، حرام مال نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں مشرکین مکہ بھی کتنے سمجھدار تھے کہ حرام مال بیت اللہ پہ نہیں لگانا، تو اتنا ہی ان کے پاس مال بچا کے اس حدود تک بیت اللہ بنا، تو یہ خالی رہ گیا، یہ اللہ نے ہمارے لیے عافیت فرما دی۔ تو آج بھی ہم ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت صرف پاک مال پسند کرتا ہے، مساجد کے اندر مدارس کے اندر پاک مال دیں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی آسانی فرمائیں گے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پہ پاؤں کے نشان بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بیوقوفی ہم لوگوں سے ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سے مستورات جاتی ہیں، نہ سمجھ جو نظر آتی ہے اس کے ساتھ ہاتھ لگا کے اس کو بوسے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم عظمت والی جگہ ہے، لیکن یہ بوسوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ پہ بوسہ دیا جا سکتا ہے، وہ حجر اسود ہے، لیکن یہاں پہ بوسہ دینا بہت مشکل ہے، سنت ہے دینا، لیکن لوگوں کو تکلیف دینا بہت نقصان دہ ہے، لہٰذا دور سے ہی استعلام کر لیا جائے یا اس کو بوسہ دے دیا جائے وہ بھی قابل قبول ہے۔ تو یہ رکن یمانی ہے، یہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے جو ابھی نظر نہیں آتا، اور صفا مروہ بھی اسی طرف ہے۔ تو اب ہم نے اس کو انشارٹ کریں تو طواف 7 چکروں کا نام ہے جو حجر اسود سے شروع ہوتے ہیں، ایسے مقام ابراہیم کی طرف یہ پورا یہاں تک پہنچیں گے، ایک چکر، پھر یہاں سے شروع ہوں گے، پھر حجر اسود تک دوسرا چکر، پھر یہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک۔ تو یہ طواف ہے۔ اب اس کو طواف کیسے کریں گے اس کی میں آپ کو بھی مزید ایکسپلینیشن دیتا ہوں۔ اب طواف کے 3 امور ہیں، 3 کام ہیں، ایک شروع، ایک درمیان اور ایک آخر۔ اب کیسے شروع کریں گے؟ دیکھیں جب بھی طواف شروع کرتے ہیں تو 3 کام کرتے ہیں، سب سے پہلے استباح، تیسرا استقبال، اور دوسرا استقبال، تیسرا استلام۔ استباح سے مراد کیا ہے؟ مرد حضرات اپنا بایاں کندھا ننگا کریں گے، جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس بندے کا بایاں کندھا ننگا ہے، چادر نیچے سے اوپر گئی ہوئی ہے، دایاں کندھا ننگا، سوری، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ استقبال یعنی بیت اللہ کی طرف، حجر اسود کی طرف رخ کرنا، اور استلام یہ
دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جیسے نماز میں کرتے ہیں، اس کی میں آگے آپ کو مزید بھی تفصیل دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، دائیں کندھے سے چادر نیچے نکال کے بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا، یعنی دائیں کندھے کو ننگا کرنا، استباق کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ مرد حضرات کیا کریں گے، دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکالیں گے، بائیں کندھے کے اوپر ڈالیں گے، یہ دائیں کندھا ہے، یہ اس کے نیچے سے چادر ڈال کے نکالیں گے اور یہاں ڈال دیں گے، یہ کندھا ننگا کر لیں گے، اسے استباق کہا جاتا ہے۔ اور طواف کے 7 چکروں میں سنت عمل کہ مرد حضرات ایسے کریں، عورتیں جیسی روٹین ہے اسی طرح رہیں گی۔ استقبال، استقبال حجر اسود سے کچھ پہلے، کچھ تھوڑی دیر پہلے دونوں ہاتھ نماز کی طرح جیسے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں کر کے یہ دعا پڑھ لیں اور دونوں ہاتھ چھوڑ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، یہ دعا یاد کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ آگے چلیں، استلام، استلام کہتے ہیں کہ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائے۔ اب تھوڑی پہلے ہم نے دیکھیں یہاں استقبال تھوڑا سا پہلے کیا تھا، اب بالکل ہم حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے، ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کریں گے، پھر یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، اور دونوں ہتھیلیوں کو چوم لیں گے، یعنی ہم خیال کے اندر دونوں ہاتھ ہم نے حجر اسود کی طرف کیے کہ حجر اسود کے دونوں طرف ہمارے یہ ہاتھ ہیں، اور ان ہاتھوں کو چومنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فلائنگ کیس ہوتی ہے کہ ہم حجر اسود کو چوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کب کب کرنا ہے، ایک مرتبہ شروع میں کرنا ہے، پھر ہر چکر کے بعد یہ کرنا ہے، جب بھی نیا ہم نے چکر شروع کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ استلام کرنا ہے، تو 7 چکر ہیں تو 8 استلام ہوں گے، یاد رکھیے گا، پہلا استلام، پھر دوسرا تیسرا 7، ٹھیک ہے، پھر آخر میں استلام، اور پھر صحیح کے شروع میں بھی استلام کرنا ہے۔ اب یہ کیسے آگے مزید چلتے ہیں، اب یہ طواف، اب دیکھیں اس بیت اللہ کے بالکل سامنے سرخ لائٹس لگی ہوئی ہیں جو نشاندہی کرتی ہیں کہ یہاں سے طواف شروع ہو رہا ہے۔ اب طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کے بالکل سامنے آئے، یہ نشان حجر اسود کی جانب ہے، یہ والا، اب میں آپ یہ دیکھیں یہ حجر اسود ہے، پھر سیدھ کا اندازہ لگا لیں، سبز لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں سبز لائٹ بھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ کسر میرا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ حجر اسود ہے تو یہاں پہ لائٹس اس کے بالکل سامنے لائٹ لگی ہوئی ہیں، اس طرح کی لائٹس، اور بہت بڑی تعداد میں لگی ہوئی ہیں، ہر فلور پہ نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ طواف کے 7 چکر، پہلا چکر شروع ہوا، پھر دوسرا شروع، یہاں پہ پھر استلام کرنا ہے، پھر استلام کرنا ہے، پھر کرنا ہے، کرتے کرتے اور آخر میں پھر کرنا ہے، تو 8 چکر، 7 چکروں میں 8 استلام ہو گئے، جب یہ ہمارا طواف ہو گیا۔ اب طواف کے دوران رمل ایک سنت عمل ہے، رمل سے کیا مراد ہے کہ مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کے قریب قریب قدم رکھتے ہوئے جائیں گے جیسے پہلوان چلتے ہیں، دوڑنا نہیں ہے یہاں پہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت کو مضبوط مومن پسند ہے، صحت مند مومن پسند ہے، تو اس وقت کفار کو ڈرانے کے لیے، ان پہ غلبہ کے لیے، ان پہ روب ڈالنے کے لیے یہ سنت تھی، جو آج بھی ہمارے لیے مردوں کے لیے سنت ہے، خواتین عام چال رکھیں گے، تو 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، باقی عام چال کے مطابق چلیں۔ طواف کے دوران ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، دوران طواف سامنے دیکھیں، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اور خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پیٹھ کرنا جائز نہیں ہے، بعض لوگ نہ سمجھی میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، اس کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے، اپنا طواف کرنا ہے۔ یہ 10 منٹ بعد میٹنگ اینڈ ہو جائے گی، تو میرے خیال سے پھر سیشن کو ہم آدھا یہیں رکھیں کیونکہ پھر 10 منٹ بعد سافٹ ویئر چلے گا، لیکن پہلے جتنا ہو سکتا ہے آگے چلتے ہیں۔ اب حجر، یہ کچھ دعائیں ہیں، یاد رکھیں دعا جو ہوتی ہے نا وہ دل سے پڑھنے کا نام ہے، دل سے مانگنے کا نام ہے، ایسے نہیں کہ بعض لوگ وہاں کتابیں کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اونچا اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے دیکھا دیکھی آپ نے کچھ کام نہیں کرنا، وہاں تو ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے کریں گے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے، تو آپ نے خود سمجھنا ہے۔ اب اگر بعض دعائیں یہ یاد کر لیں
जब हजर असवद से रुकने यमानी तक आप ये दुआएं पढ़ें, सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। रुकने यमानी से हजर असवद तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। और बगैर हाथ उठाए दुआ करेंगे, दिल से तो जो से मांगे, जिसको कुछ याद नहीं तो दिल में दुआ मांगे। कुछ बातें, दौरान तवाफ वजू टूट जाए तो तवाफ रोक के वजू करें, जहां से तवाफ छोड़ा वहीं से शुरू कर लें। चौथे तवाफ में टूट गया तो वहीं से आके वजू बना के चौथे तवाफ में करेंगे। याद रखें, तवाफ जो है ना ये नमाज की मानत है, बगैर वजू नहीं होगा। अगर जमात कहीं खड़ी हो जाती है तो वहां रोक लेते हैं तवाफ, आप भी रोकें, नमाज पढ़ें, जहां से खत्म हुआ, नमाज खत्म हुई वहीं से शुरू करें जहां पे आपने तवाफ को रोका था। देखें, दुआएं आप ये कौन सी दुआ की बात हो रही है? हर दुआ की बात हो रही है या ये पीछे जो दुआ पड़ी गई थी? दुआ हर इस्तेलाम के साथ है। देखें, अगर तो इस दुआ की बात है तो ये हर इस्तेलाम के साथ पढ़ेंगे, ये वाली, ये हर दुआ के साथ, हर इस्तेलाम के साथ पढ़ेंगे। और बाकी जो दुआएं हैं वो जो जिसको जो याद है तो वो आप पढ़ती रहें। लेकिन वहां दुआएं पढ़नी नहीं है, मांगनी है। पढ़ने से मुराद दिल से मांगे। और बाज खवतीन वहां मर्द ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ रहे होते हैं, रैले आ रहे होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, आपने उनके साथ नहीं शामिल होना, अपनी तरतीब में दिल से दुआएं मांगनी है। अब तो आपके आखिर में क्या काम करना है? दुआ करना है, दुआ मांगना। जब तो आप मुकम्मल हो जाए दुआ मांगे, 2 रकत नमाज नफल पढ़ना। और आप ये बेसिकली जो 2 रकत है ना ये हमारे लिए वाजिब है, ये मैं इसकी तफसील में आगे आता हूँ। आप जमजम पीना। आप दुआ कहाँ पे करें? ये दुआ जो यहाँ बताया जा रहा है, आइडियल तो ये कि बंदा इसके साथ चिमट के पड़े, लेकिन क्योंकि आजकल खुशबू लगी होती है इसके साथ तो मुनासिब नहीं है। मुहर्रम खुशबू के साथ नहीं, और रश भी बहुत ज्यादा होती है, तो पीछे हट के दुआ की जा सकती है, दूर खड़े होकर भी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी फरमा देंगे। ये मुल्तजम है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर तो यहाँ मौका मिले तो ये तो ऐसे जैसे बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से लिपट के दुआएं मांग रहा है, लेकिन यहाँ खुशबू लगी होती है और मुहर्रम के लिए मना है खुशबू लगाना, लिहाजा एहतियात कीजिए। और रश भी बहुत होती है तो फिर पीछे हट के दुआ मांगी जा सकती है। 2 रकत नमाज ये वाजिब है हर तवाफ के बाद। 7 चक्कर जब होंगे, तवाफ कहते हैं 7 चक्करों को बैतुल्लाह के, ये मकाम इब्राहिम के पीछे इधर पढ़े, यहाँ जगह नहीं होती, थोड़ा पीछे हट के पढ़ लें, पीछे काफी पीछे चले जाएं, सुकून से बंदा दुआ भी पढ़ लेता है और नमाज भी पढ़ लेता है वाजिब। और फिर इंशाल्लाह आराम से सुकून से बंदा जो है ना दुआ भी कर सकता है। फिर जब ये तो हो जाए 2 रकत नमाज वाजिब, उसके बाद फिर आबे जमजम पीना, वहीं पीछे जगह है, गर्म भी होगा और नॉर्मल भी होता है और ठंडा भी होता है। जी भर के इंसान पिए, जी भर के पिए। याद रखें, मुनाफिक बंदा जी भर के पानी नहीं, ये जमजम नहीं पी सकता। तो यहाँ तो हमें कतरों में मिलते हैं, जमजम तो असल में पीता ही बंदा बैतुल्ला मकाम, बैतुल्ला के अंदर है या मदीना शरीफ के अंदर है। लिहाजा जी भर के पानी पिए। मुख्तलिफ दुआएं हैं, साथ ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ मुकम्मल हो गया। औरतों के लिए अलग जगह वहां बनी होती है, वहां ध्यान में रखिएगा कि 2 सेक्शन। तो इंशाल्लाह जैसे ये सेशन एंड हो जाए तो फिर कल सेशन अगला स्टार्ट कर लेंगे, हम आप सेशन दे देंगे, ठीक है? अभी दो, तो अभी जो तवाफ है ना ये हमारा मुकम्मल हो गया, तो औरतों के लिए अलग जगह बनी होती है मकाम इब्राहिम के बाद। तो अभी चूंकि वक्त ज्यादा हो गया, हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं और दुआ कर लेते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर